السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ 14 جون سن 1928 کو ارجنٹائن کے علاقے روزاریو میں گویرا گھرانے کے اندر ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کے والدین نے اسے ارنیسٹو گویرا کا نام دیا۔ وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ارنیسٹو کو بچپن سے ہی استما کی بیماری تھی، اس لیے اس کے والدین نے اسکول کی جگہ گھر میں ہی اس کو تعلیم دی۔ ارنیسٹو رگبی اور فٹ بال کے اچھے کھلاڑی تھے اور روزانہ کئی کلومیٹر سائیکل بھی چلایا کرتے تھے۔ شطرنج کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھے، لیکن ان کی اصل دلچسپی گھر کے اندر موجود خاندانی لائبریری تھی۔ ارنیسٹو لائبریری میں گھنٹوں صرف کرتے اور وہ شاعری کی کتابوں کے شوقین تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جدید کمیونزم کے بانی کارل مارکس کی کتابیں بھی پڑھتے تھے۔ جلد ہی کمیونزم نے ان کے دل اور دماغ پر غلبہ پا لیا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا واضح دو نظاموں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک تھے جو سرمایہ دارانہ نظام یعنی دولت مندانہ طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ دوسری طرف کمیونزم یعنی غریبوں کی حمایت کا دعوے دار نظام، سوویت روس، چین کمیونزم کے سرخیل مانے جاتے تھے۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے کم ترقی یافتہ اور غریب ممالک کے نوجوان کمیونزم کے دیوانے تھے۔ ارنیسٹو کو کمیونزم کی طرف لانے میں کتابوں کے ساتھ ان کی سفر کرنے کا عادت بھی بہت دخل تھا۔ ارنیسٹو نے کم عمری میں ہی سائیکل اور موٹر سائیکل پر ارجنٹائن کے مختلف حصوں کا سفر کیا، جس دوران وہ ہمسایہ ممالک چلی بھی گھومتے رہے۔ وہ گواٹے مالا بھی چلے گئے اور وہاں کمیونسٹ مظاہروں میں حصہ بھی لیا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے غریبوں کی حالت زار دیکھی تو سرمایہ داروں سے ان کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ ارنیسٹو کم عمری میں ہی انقلابی گروپوں میں شامل ہو چکے تھے، لیکن چے کی زندگی میں اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے کیوبا کے رہنما فیدرل کاسترو سے ملاقات کی، اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں ہی ایک دوسرے کے مداح ہو گئے۔ فیدرل کاسترو ارنیسٹو کو اپنا بہترین دوست مان لیا اور انہیں چے کا نام دے دیا۔ یوں ارجنٹائن کے ارنیسٹو گویرا کیوبا کے چے گویرا بن گئے۔ کاسترو کیوبا میں انقلاب لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں چے سے بہتر ساتھی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوبا کی حکومت سے بچنے کے لیے چے اور کاسترو نے میکسیکو میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن میکسیکو کی حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا اور کچھ عرصے بعد کاسترو کو رہا کیا گیا تو اس نے چے کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ چے کو ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں میکسیکو نے دونوں ہی کو ایک ساتھ رہا کر دیا۔ اس واقعے سے دونوں انقلابی نوجوانوں کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ دونوں میکسیکو سے کیوبا آ گئے۔ انہوں نے انقلابیوں کا ایک لشکر بنایا اور اسے جنگی بنیادوں پر تربیت بھی دے ڈالا۔ سن 1958 میں کاسترو اور چے گویرا کی قیادت میں ہزاروں جنگجوؤں نے کیوبا کے اہم شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 31 دسمبر سن 1958 کو چے گویرا کی قیادت میں باغیوں نے کیوبا کے اہم شہر سانتا کارلا پر قبضہ کر لیا۔ کیوبا کے صدر بھی بمشکل جان بچا کر اختیار سے ملک فرار ہو گئے۔ یوں کیوبا پر کمیونزم کا پرچم لہرانے لگا۔ ایک ایسا ملک جو امریکہ کے انتہائی نزدیک تھا، وہاں کمیونزم نے سارے مغربی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ یہاں سے چے اور کاسترو کی دوستی میں درار آ گیا۔ کاسترو انقلاب کا کریڈٹ خود ہی لینا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے چے کو دارالحکومت ہوانا میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور خود فاتح کی حیثیت میں سب سے پہلے شہر میں داخل ہو گئے۔ کاسترو نے کیوبا کی حکومت بھی خود سنبھال لی، لیکن وہ چے کو ان کی وفاداری کا انعام دینا بھی نہیں بھولے۔ انقلاب کے بعد چے کو کیوبا کی شہریت دے کر خزانہ اور انڈسٹری کا چارج بنا دیا گیا۔ اب چے گویرا ایک سرکاری عہدیدار تھے۔ اس حیثیت کے باوجود چے نے پروٹوکول گوارا نہ کیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عام مسافروں کی طرح بسوں میں سفر کرتے اور مزدوروں کے ساتھ مل کر محنت مشقت بھی کرتے تھے۔ چے نے کمیونزم اور گوریلا جنگوں پر کتابیں بھی لکھی۔ وہ امریکہ کو ناپسند کرتے تھے، لیکن پھر بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ بھی گئے اور وہاں خطاب بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چے گویرا 1959 اور 1965 میں 2 بار پاکستان آئے تھے، لیکن چونکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی اور ایک طرح سے کیوبا مخالف کیمپ میں تھا، اس لیے بدقسمتی سے چے گویرا کے دونوں دوروں کو زیادہ کوریج نہیں مل سکی۔
ایک بار امریکہ نے انقلابی لوگوں کے خلاف کیوبا میں امریکہ نے حملہ بھی کیا تھا، لیکن وہ حملہ ناکام ہو گیا تھا۔ چے کو امریکہ سے شدید نفرت تھی، مگر اس نے اپنے اتحادی سوویت روس سے درخواست کی کہ وہ امریکہ پر ایٹمی میزائل فائر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے۔ وہ اس شہر کو اب صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اہم بات یہ کہ اس دور میں سوویت روس نے واقعی اپنے بحری جہازوں پر ایٹمی میزائل نصب کر کے کیوبا کی طرف روانہ کیے تھے، لیکن امریکہ کے بحری جہازوں نے ان جہازوں کو راستے میں روک لیا اور مجبوراً سوویت روس کو اپنے بحری جہاز واپس کیے تھے انہوں نے۔ اور چے کو لگا کہ روس بھی ان کے خلاف ہے اور روس نے بھی امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تو اس کے بعد چے نے سوویت روس سے مایوس ہو کر چین سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ لیکن عالمی اثر و رسوخ کی جنگ میں چین اور سوویت روس ایک دوسرے کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ چے کی چین سے بڑھتی ہوئی قربت سوویت روس کو پسند نہ آئی اور اس نے کاسترو کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پرانے دوست چے سے آنکھیں پھیر لے، اور کاسترو نے ایسا کیا بھی۔ فروری سن 1965 میں چے گویرا نے الجزائر میں ایک کانفرنس کے دوران سوویت روس پر شدید تنقید کی۔ جب وہ واپس آئے تو کاسترو کے اشارے پر انہیں گرفتار کر کے ایک تفتیشی سینٹر میں لے جایا گیا۔ وہاں ان سے 40 گھنٹے طویل پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد چے گویرا نے حکومتی عہدوں سے بھی استعفیٰ دیا اور اعلان کیا کہ وہ نئے محاذوں کی تلاش میں نکل رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھی کاسترو نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ آپ اب آرام کریں۔ لیکن چے گویرا انقلابی جنگ لڑنے افریقہ کے ملک کانگو بھی گئے۔ وہاں تو انقلاب ناکام ہو گیا تھا اور چے گویرا ناکامی کی تصویر بنے پھر کیوبا لوٹ آئے، لیکن چے کی جنگجوئی اور انقلابی فطرت نے انہیں کیوبا میں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا، اور پھر کیوبا سے نکلنے اور اس کے بعد اس بار تو اس نے بولیویا کا رخ کیا۔ لیکن بولیویا میں جو باغی انقلاب کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے چے کو اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ چے اگر چاہتے تو ان کے ساتھ ایک سپاہی کی حیثیت سے انقلاب کا جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن اس صورت میں ان کے جو کیوبا میں اس کو جو صلاحیت ملی تھی انقلاب کی وہ سب ضائع ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ باغیوں سے الگ ہو گئے اور وہ واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تاہم اس بار قسمت چے کے ساتھ نہیں تھی۔ بولیویا کی حکومت اپنے ملک میں چے کی موجودگی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ چے کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے فوج کا ایک خصوصی یونٹ بھی تشکیل جا چکا تھا۔ علاقے کے چپے چپے پر فوج کے مخبر موجود تھے جو پل پل کی خبریں ہیڈ کوارٹر کو پہنچا رہی تھیں۔ ایسی ہی مخبروں کی مدد سے چے اور ان کے مٹھے بھر سپاہیوں کو بولیویا سے نکلتے ہوئے جنگل میں گھیر لیا گیا، اور جنگل میں گھیر لیا تو چے کے ساتھیوں اور چے نے ان تمام فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے بعد فوجی چے کو قیدی بنا کر لے گئے۔ بولیویا کی حکومت اور اس کے سرپرست امریکہ کو چے زندہ نہیں بلکہ مردہ چاہیے تھا۔ بعد میں اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور چے کی لاش کو ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر ایک قریبی گاؤں لے جایا گیا، اور بعد میں ایک ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کاٹے۔ وہاں اس کی ویڈیو بنائی گئی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔